اور پیارے اللہ اس قدر مہربان، وہ دروازے کھول کے ہیں، وہ کھول کے انتظار فرما رہے ہیں اللہ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ چل کے آتا ہے اللہ ذوالجلال دوڑ کے آتے ہیں، وہ ایک بلشت آتا ہے اللہ ہاتھ آتے ہیں، تم پھر بھی اللہ کا شکوہ۔ آئیے اگر حالات بہتر چاہتے ہیں، اپنی تمام بیماریوں کا علاج چاہتے ہیں، تمام دکھوں کا علاج چاہتے ہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فأولئک هم الخاسرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت کے لائق ایک رب ذوالجلال کی ذات، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، مالک ارض و سما ہے، جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ بہت ہی لائق تکریم معزز و محترم حضرات و خواتین، آج ہر شخص پریشان نظر آتا ہے، اور اس پریشانی کے لیے وہ کبھی کہیں جاتا ہے، کبھی کہیں جاتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق اپنے دکھوں کا علاج کروانے کے لیے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ دراصل حقیقت اس کے الٹ ہے۔ چونکہ انسان جب بھوکا ہوتا ہے
یا پیاسا ہوتا ہے اس کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے. سلام. اس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. یہ سارا کچھ انسان اپنی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے کرتا ہے. حتیٰ کہ وہ بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے بس اوقات ایسی حدود کو پامال کر دیتا ہے جو اس کو اجازت نہیں دیتی. شاید ہم نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ انسان کا زندگی گزارنا اور دنیا میں آنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ کھاؤ پیو، سو جاؤ، صبح کام پہ چلے جاؤ. یہ مقصد ہے. اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے. اصل جو چیز ہے اس کو نظر انداز کرتا جاتا ہے. انسان نے سمجھا کہ بس میرا جسم ہے، حالانکہ ایسا نہیں. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور دوسری روح. جسم کی خوراک کے لیے تو ہم مارے مارے پھرتے ہیں. جسم کی خوراک حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے وطن کی قربانی دینا پڑے، ہمیں بیوی بچوں کی قربانی دینا پڑے. حتیٰ کہ بندہ محنت کر کے، کوشش کر کے ساری زندگی کی جمع پونجی وہ ایک مکان کے اوپر بنانے میں لگا دیتا ہے. جب وہ مکان بن جاتا ہے تو پھر وہ بیچارہ بیرون ملک چلا جاتا ہے، اسے رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا. اور یہ بھی دیکھا ہے کہ شادی ہوتی ہے، بیوی کو وہاں چھوڑتا ہے، والدین کو یہاں چھوڑتا ہے اور بیرون ملک چلا جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اپنے جسم کی خوراک کے لیے اسے نیند کی قربانی دینا پڑے، اسے اپنے پیارے بچوں کی قربانی دینا پڑے، انہیں اپنے قابل احترام والدین کی قربانی دینا پڑے، انہیں اپنے گھر بار، اہل و عیال اور وطن کی قربانی دینا پڑے. تو وہ دینے سے گریز نہیں کرتا، وہ بس یہ بات کہہ کے خود کو بھی تسلی دیتا ہے اور اپنے دوسرے اہل و عیال کو، دوست احباب کو بھی تسلی دیتا ہے کہ نہیں جاؤں گا، کماؤں گا نہیں تو کھائیں گے کہاں سے. بس یہ بات کر کے تو اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی تسلی دے کے بیچارہ وہ چلا جاتا ہے. رات کو اٹھ کے ڈیوٹی کا ٹائم ہو 2 بجے، فیکٹری جانا ہو، ڈیوٹی پہ جانا ہو، آپ 2 بجے کا الارم لگاؤ گے، اپنی والدہ محترمہ کو کہہ کے سوؤں گے کہ امی جان اگر آپ بیدار ہو جائیں مجھے اٹھا دینا، میں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے. ڈیوٹی پہ میں نہیں جاؤں گا، میری تنخواہ کٹ جائے گی. اور وہاں جا کر انگوٹھا لگانا ہوتا ہے، حاضری لگتی ہے. اگر میں لیٹ گیا تو لیٹ جانے کا مجھے فائن ہوگا، مجھے جرمانہ ہوگا. یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں. صبح ہوئی شام ہوئی، صبح ہوئی شام ہوئی، یہ سلسلہ انسان کا یہ نظام چلتا جا رہا ہے. اگر نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا،
بیوی بچوں کا راشن نہیں دوں گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، ہم زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ جسم کی خوراک کے لیے جسم کے معقولات اور مشروبات، کھانے پینے اور خورد و نوش کی اشیاء کے لیے تو ہم سارا کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم دکھوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم مصائب و آلام میں گھرے ہوئے ہیں۔ بے برکتی نے ہمارے گھروں میں ڈیرا جما رکھا ہے، اس کے باوجود کہ دن رات ہم محنت کر رہے ہیں، لیکن روح کی غذا کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں۔ اور یقین جانیے، اگر کوئی شخص اپنی روح کو معطر کر لیتا ہے، روح کی غذا کو پوری دیتا ہے، روح کو غذا، تو وہ انسان نہ دنیا میں پریشان ہوگا نہ آخرت میں پریشان ہوگا۔ یہ حقیقت ہے۔ انسان کو اللہ نے اس کا جسم جو ہے وہ مٹی سے بنایا ہے، اور اس کی تمام جو کھانے اور پینے کی اشیاء ہیں وہ اللہ نے زمین سے اگائی ہے۔ اور روح کہاں سے آئی؟ روح اللہ ذوالجلال نے آسمان سے اتاری ہے، اور اس کی خوراک کا، غذا کا انتظام و انصرام بھی اللہ ذوالجلال نے آسمان سے کیا ہے۔ ہم نے مادیت کا دور ہے، بائی کو نہیں دیکھتا، اور رشتہ داروں سے دور ہے، دوست سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ بس پیسہ آنا چاہیے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ سبب کیا ہے؟ بس پیسہ آنا چاہیے، مادیت ہے۔ کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والا شخص وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کسی کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کر لوں۔ آپ لیجئے ڈاکٹروں کو، آپ لیجئے ٹیوشن سینٹر والوں کو، آپ کسی بھی شعبے میں تجار کو لیجئے، آپ دکان پہ چلے جائیں، وہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں پیسہ کما لوں، چیز اس کو ردی دوں، 2 نمبر دوں، 3 نمبر دوں۔ بچے سکولوں کا حال دیکھ لیں، پڑھیں نہ پڑھیں، ہمیں فیسیں چاہیے۔ کیا ہے؟ کہاں سے ہم تنخواہیں دیں گے؟ اگر فیس نہیں دو گے کہاں سے تنخواہیں دیں گے؟ اللہ ماشاء اللہ لوگ ہیں جن کو خدا کا خوف ہے، ورنہ کہتے ہیں جی ہمیں پیسے چاہیے۔ آپ کا معاملہ حل ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوست کہنے لگے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں بچے کو لے گیا، اچانک جانا پڑا، تو وہ کہتے ہیں جی ان کو داخل کراؤ، حالانکہ بچے کا کوئی اتنا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے دوائی لکھ دیں، ہم داخل نہیں کروا سکتے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ یہاں ہم بیٹھیں۔ اب یقین جانیے انہوں نے دوائی لکھ کے نہیں دی، حالانکہ کوئی اتنا سیریس مسئلہ بھی نہیں تھا۔ یعنی بات یہ ہے کہ یہ داخل کروائیں اور ہمارا بل زیادہ سے زیادہ بنے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم جسم کی خوراک کے لیے تو مارے پھرتے ہیں، اس کے لیے دن رات سوچتے ہیں۔ روح کی غذا کے لیے ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ کسی نے یہ سوچا ہے کہ خطبہ جمعہ اس وقت شروع ہوتا ہے اور اللہ ذوالجلال نے بلا لیا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ کیا کروں؟ وہ اللہ کا حکم ہے، یہ انسان کا حکم ہے۔
یہاں حاضری سسٹم ہے، یہاں ملازمت کا مسئلہ ہے، یہاں نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ سبب یہی ہے کہ ہم آج پریشان ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کون بلا رہا ہے؟ بلانے والا بلاتا ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ کامرانی کس میں ہے؟ شادمانی کس میں ہے؟ سکون اور راحت کس میں ہے؟ دکھوں تمام حالات جو خراب ہیں ان کی درستگی کس میں ہے؟ حی علی الصلاۃ میں ہے، حی علی الفلاح میں ہے۔ ہم اس کے لیے نہیں آتے۔ سبب کیا ہے؟ جیسے عمر زیادہ ہو جائے، بخار ہو جائے، بندہ بیمار ہو گیا، انسان کی جسم میں ویکنس آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، وہ کام نہیں کر سکتا جو صحت کی حالت میں کرتا ہے۔ وہ بیچارہ چل نہیں سکتا، وزن نہیں اٹھا سکتا، ہارڈ ورک نہیں کر سکتا۔ بالکل بے عینی ہی اسی طرح مجھے اور آپ کو، حضرات و خواتین، وہ میری روح جو ہے وہ بیچاری اس قدر کمزور ہو چکی ہے۔ یہ دونوں ہیں تو انسان ہے، اگر جسم کو الگ کر دیا جائے، روح کو الگ کر دیا جائے، حضرات و خواتین، آپ کا پیارا باپ بھی کیوں نہ ہو، آپ کی پیاری والدہ کیوں نہ ہو، آپ کا خامد کیوں نہ ہو، آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، آپ کے پیارے لگتے جگر کیوں نہ ہوں، آپ ان کو اپنے گھر میں نہیں رکھتے، ایک رات بھی اپنے گھر میں اس کو نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اسے اٹھاؤ، یہ مردہ ہے، اسے قبرستان میں دفن کر دو۔ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اب اس کی روح جسم سے الگ ہو گئی ہے۔ اب جسم تو ہے، یہ ایک مٹی کی ڈھیری ہے چلتی پھرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرنے والا، روح کو خوراک دینے والا، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والا، وہ انسان، اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کے ساتھ دی۔ اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اپنی منمانی میں لگا رہتا ہے، دن رات کاروبار میں ہے، دن رات معاملات میں ہے، دن رات جسم کی خوراک کے پیچھے مارا پھرتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ ایسا ہے جیسے وہ مردہ ہے، ایک مردہ لاش ہے، وہ لاشا ہے، وہ چلتا پھرتا ہے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں مرضی مر جائے۔ اور دوسری طرف جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، حدیث قدسی ہے، انا مع عبدی اذا تحرکت شفتاہ۔ کبھی اللہ کے ساتھ اتنا لگاؤ لگا کے دیکھو، جتنا آپ مادیت کے دور میں مارے پھرتے ہو۔ دکان اس لیے بند نہیں کی کہ کوئی نہ کوئی گاہک آ جائے گا، کسٹمر آ جائے گا، اللہ نے بلایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ الی ذکر اللہ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا، چھوڑ دو، بھاگو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ سعی یسعی کا معنی ہوتا ہے دوڑ کے جانا، تیزی سے جانا۔ وذروا البیع، دکان چھوڑ دو، معاملات چھوڑ دو، کاروبار ٹھپ کر دو۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم ہیں تو مسلمان، ہم سکولوں میں چھٹی اس وقت ہوتی ہے، نہ بچے جمعے پہ پہنچ سکتے ہیں، نہ والدین پہنچ سکتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ مادیت سے آپ کو نکلنا پڑے گا، وہ رازق اللہ ہے، وہ اتنا دے گا آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ اس حرص سے، اس لالچ سے، اس طمع سے، لوگوں کا خون نچوڑنے
سے آپ باہر نکلیں اور اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ تمام حالات بہتر فرما دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ذوالجلال کا وعدہ ہے۔ وذر البیع، ایک طرف اللہ فرما رہے ہیں چھوڑ دو، پڑھیے سورہ جمعہ، اس کا آخری رکوع دوسرا رکوع پڑھیے، اللہ کا حکم ہے جو پیدا کرنے والا ہے، اس نے فرما دیا چھوڑ دو سارا کچھ، تم کہتے ہو نہیں میرا ٹائم ابھی نہیں ہوا، پھر حالات بہتر کہاں سے ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ روح مردہ ہو چکی ہے، اور روح کی خوراک کیا ہے؟ وہ اللہ کی یاد ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ نماز ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری ولذکر اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں نماز قائم کرو، یہ میرا سب سے بڑا ذکر ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو، میں تمہیں سارا کچھ عطا کر دوں گا۔ کتنے لوگ ہیں جو باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کی اتنی برکت ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ جب روح تازہ ہوگی تو وہ کسی کے اوپر ظلم کرنے سے روکے گی، چونکہ ہماری جسم کو لیے تو ہم سارا کچھ کرتے ہیں، روح ہماری مردہ ہو چکی ہے، اور روح کی غذا کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، وہ ذکر اذکار ہے صبح و شام کے، اور وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، وہ نماز ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ میرے اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہارا خطبہ جمعہ کے لیے وقت پہ آنا، یہ تمہارا نماز با جماعت کے لیے وقت پہ آنا کیا ہے؟ ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں لوگوں یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نے اپنی دکان کو بہتر سمجھ لیا، تم نے اپنے کاروبار کو بہتر سمجھ لیا، تم بیٹھے ہوئے ہو، پھر ایسے بہتری نہیں آئے گی۔ اپنی روح کو تازہ کیجیے۔ قرآن پاک کا ایک اور مقام رب ذوالجلال فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تیسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قرآن پڑھا کریں، فرمایا جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا، جو مجھے زمین پہ یاد کرے گا میں آسمان پہ یاد کروں گا، جو میرا تذکرہ زمین پہ کرے گا فرش پہ کرے گا میں اس کا تذکرہ عرش پہ کروں گا، اکیلا بیٹھ کے یاد کرے گا اکیلا کروں گا، لوگوں میں بیٹھ کے یاد کرے گا میں اعلیٰ لوگوں فرشتوں میں بیٹھ کے اس کا تذکرہ کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم۔ اور پیارے اللہ اس قدر مہربان، وہ دروازے کھول کے ہیں، وہ کھول کے انتظار فرما رہے ہیں اللہ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ چل کے آتا ہے اللہ ذوالجلال دوڑ کے آتے ہیں، وہ ایک بلشت آتا ہے اللہ ہاتھ آتے ہیں، تم پھر بھی اللہ کا شکوہ۔ آئیے اگر حالات بہتر چاہتے ہیں، اپنی تمام بیماریوں کا علاج چاہتے ہیں، تمام دکھوں کا علاج چاہتے ہیں، تو پھر ایک حل ہے فاذکرونی اذکرکم۔ لوگوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، میں تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی تفسیر حدیث قدسی سے آپ سن لیجئے، انا مع عبدی اذا تحرکت شفتاہ، جب تک میرے بندے کے ہونٹ یہ میرے ذکر کی وجہ سے حرکت میں رہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں آنکھیں بن جاتا ہوں، میں کان بن جاتا ہوں۔ اللہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا ہاتھ اس طرف نہیں اٹھتا جہاں میرے اللہ کی نافرمانی ہو، اس کی آنکھ ادھر نہیں اٹھتی جہاں میرے اللہ کی نافرمانی ہو، اس کے کان وہ نہیں سنتے جہاں میرے اللہ کی نافرمانی ہو۔ پھر وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، پھر اس کی روح
وہ طاقتور ہو جاتی ہے، پھر وہاں شیطان کی چال نہیں چلتی، پھر وہاں ظلم نہیں کرتا، پھر وہاں کسی کا حق نہیں کھاتا، پھر وہاں کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا، پھر وہ لائن پہ چلتا ہے، وہ صراط مستقیم پہ چلتا ہے، اسے تمام دکھوں سے نجات مل جاتی ہے۔ میری بات یاد رکھیے، آپ جا کے دیکھ لیجئے، جتنا بندہ مالدار ہے اتنا بیماریوں میں وہ زیادہ گھرا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کا خون چوستا ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ بے نماز ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، اتنی دعائیاں لینے چلا جاتا ہے۔ تم اپنا علاج کرواؤ اللہ کے ذکر کے ذریعے، تم اپنا علاج کرواؤ قرآن پاک کے ذریعے، اللہ ذوالجلال سارے دکھوں کو دور کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا۔ دنیا میں آج دو ہی پریشانیاں ہیں، ایک پہلے دکھ یہ ہے کہ بندہ تنگ دستی بڑی ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، اور دوسرا غموں میں گھرا ہوا ہے، رشتہ داروں کی پریشانیاں، بچوں کی پریشانیاں، بیٹی کی طرف سے پریشانیاں۔ یہ ساری چیزوں کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے دوری سبب ہے۔ روح مردہ ہو چکی ہے، وہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھتی، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی، وہ حق کو حق نہیں سمجھتی، وہ باطل کو باطل نہیں سمجھتی۔ آئیے روح کو معطر کیجئے، روح کو تازہ کیجئے، اور اس کے لیے کوئی روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ اللہ کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح اٹھتا ہے سبحان اللہ، اس کو رات جاگا کی بیدار ہو گیا، ویسے آنکھ کھل کی قضائے حاجت ہوئی، وہ اٹھتے ہی کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ ذوالجلال اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ابھی نہ تو اس نے وضو کیا نہ نماز پڑھی۔ من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، جو استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے، جو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کی تسبیح کرتا رہتا ہے، جو استغفر اللہ ربی من کل ذنب کی تسبیح کرتا رہتا ہے، اسے کیا ملتا ہے؟ جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ ذوالجلال اسے دنیا کی ساری تنگیوں کو دور کر کے اسے نکال لیتے ہیں اس تنگیوں سے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ دنیا کی تنگیوں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ دنیا کے تمام غموں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ فَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پیارے اللہ ذوالجلال ایسے لوگوں کو وہاں سے رزق کا انتظام و انصرام کر دیتے ہیں جہاں سے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں، اور وہ رزق بڑی ہی خیر و برکت والا ہوتا ہے، اگرچہ تھوڑا ہے لیکن سکون ہے، راحت ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے، خیر و برکت ہے، سکون کی نیند وہ سوتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ حضرات و خواتین، دکھوں کا علاج کیا ہے؟ دنیا جہان کے ڈاکٹروں کے پاس چلا جائیں، کوئی علاج اس کا نہیں، ایک علاج ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، یہ تمہارے دلوں کی صفائی کر دے گا، یہ تمہارے دلوں کے زنگ دور کر دے گا، اور تمہاری تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ ایک دن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں
اور ایک دوسرے گاؤں میں چلے جاتے ہیں، دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، شام کا وقت ہے، مسجد میں جاتے ہیں، مسجد کو تالا لگ چکا ہے۔ آج ہماری مسجدوں کا بھی حال یہی ہے۔ ایک بزرگ دیکھتے ہیں، ایک آدمی دیکھتا ہے کہ بزرگ آدمی ہے، کہنے لگے مسافر ہوں، رات گزارنی ہے، کہنے لگے بابا جی میرے گھر میں آ جاؤ۔ جب وہ بزرگ اس کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ نان بائی کا کام کرتا تھا، نان لگا کے اپنا کاروبار چلاتا تھا۔ وہ آٹا گوندتا ہے، امام صاحب کو چارپائی پہ بٹھا دیا اور خود وہ آٹا گوندنے لگ جاتا ہے، اور ساتھ آٹا گوند رہا ہے اور استغفر اللہ پڑھتا جاتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسی مائیں جو رات اٹھتی ہیں تہجد کے وقت، جو اپنے بچوں کو اٹھاتی ہیں، جو اپنے خامد کو اٹھاتی ہیں، خامد اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، پھر وہ فجر کی نماز پڑھ کے آٹا گوندتی ہے، پھر وہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے روٹی اور سالن بناتی ہے۔ ان بچوں میں، اس گھر میں روح میں تازگی آتی ہے۔ صورتحال کیا ہے؟ ناشتہ ہوٹل سے آ رہا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، چونکہ بچوں کو سکول بھیجنا ہے اس لیے اٹھے ہیں بس، یعنی اللہ کے لیے کوئی نہیں اٹھتا، حالانکہ سراسر فائدہ آپ کا، ذکر اللہ کے لیے نہیں اٹھتا، نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ یہ ساری خرابیوں، ساری مہنگائیوں، ساری پریشانیوں، ساری ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور نفرت کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کر لیا۔ امام صاحب پوچھتے ہیں او بھائی یہ استغفار پڑھ رہے ہو، او کوئی اس کا صلہ بھی ملا ہے؟ کہنے لگے بابا جی کچھ بھی نہیں تھا، اس استغفار کی برکت سے اللہ نے بارے نیارے کر دیے، دنیا کی ہر چیز دے دی، جو میرے دل میں خواہش ہوتی ہے اللہ اس کو پورا فرما دیتے۔ یہ ہے روح کو تازہ کرنے کا فائدہ، یہ ہے استغفار کرنے کا فائدہ۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس 3 آدمی آئے، ایک کہتا ہے اللہ امام صاحب دعا کر دیجئے، شادی ہوئی ہے، اللہ ذوالجلال نے کوئی اولاد نہیں دی۔ کہنے لگے استغفار کیا کرو اللہ اولاد دے دیں گے۔ دوسرا آتا ہے، باغ لگا ہوا ہے، بوٹے کھڑے ہیں، درخت کھڑے ہیں، لیکن اس کو پھل نہیں اللہ نے لگایا۔ فرمایا جاؤ جا کے استغفار کرو، اللہ درختوں کو پھل لگا دیں گے۔ تیسرا آتا ہے، امام صاحب دعا فرما دیجئے، قاری صاحب دعا فرما دیجئے، بزرگوں دعا کر دیجئے، قحط سالی پڑ گئی، مویشی بھی ہلاک، جانور بھی پریشان اور بارشیں نہیں ہو رہی۔ امام صاحب کہنے لگے جاؤ جا کے استغفار کرو، اللہ بارش برسا دے گا۔ سننے والوں نے سنا، شاگردوں نے پوچھا استاد محترم آج تو مولوی صاحب سے ہم سوال بھی نہیں نہ کر سکتے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، سوال کرنا چاہیے، جہاں کوئی ڈاؤٹ ہو وہاں پوچھنا چاہیے۔ کہنے لگے استاد محترم سوال کرنے والے 3 بندے آئے ہیں اور تینوں سوال الگ الگ ہیں، لیکن جواب آپ نے سب کا ایک دیا۔ فرمانے لگے ہاں میں نے اپنی طرف سے جواب نہیں دیا، اس کا جواب اللہ ذوالجلال نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ نوح میں قرآن میں بیان فرمایا اللہ نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا اللہ سے استغفار کرو، وہ تجھے معاف کرے گا، تمہیں موسلادھار بارش دے گا، تمہیں بیٹوں میں اولاد میں تجھے لیے محبت ڈال دے گا، اور تمہارے باغات کو اللہ پھل لگا دے گا۔ آج ہماری یہی خرابیاں ہیں حضرات گرامی۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ اللہ کا ذکر ہے. عن ذکر اللہ، تمہارے مالوں کی محبت، تمہاری اولادوں کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. ملازمتیں کرتے ہو، انگوٹھا لگتا ہے، حاضری ہوتی ہے، ان ٹائم انٹر ہونا ہوتا ہے، سارے کام چھوڑ کے جاتے ہو. کیا اللہ کے دربار میں آنے کے لیے حاضری نہیں؟ بیٹھے ہوتے ہیں یہاں فرشتے، جمعے کے آنے کے لیے کوئی حاضری نہیں. کہاں سے سکون آئے؟ ایسے نہیں آ سکتا. اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. حاضری لگوائیں آ کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے، پھر اللہ حالات بھی بدل دیں گے. اور بھائی جب تو خطبہ شروع ہوتا ہے فرشتے تو اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں. ہم کس کھاتے میں آتے ہیں؟ چونکہ دنیا میں حاضری لگتی ہے، تنہا لینی ہوتی ہے. بھائی وہ ملازمت دی کس نے؟ اور بھائی وہ ملازمت دلوائی کس نے؟ کبھی اس کو پڑھا؟ کبھی اس کو پڑھا؟ وہ آپ کو افسر کس نے لگایا؟ وہ تعلیم کس نے دی؟ وہ ذہن کس نے کھولا؟ کبھی اس کو نہیں پڑھا، کبھی اس کی معرفت حاصل نہیں کی. صرف انگوٹھا لگتا ہے اس لیے جاتے ہو. اللہ اکبر کہنے والا کہا جا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جا رہا ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں. اس لیے لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. اسی بات کے اوپر اگلے موضوع پہ کہ اللہ سے ڈرنے کی فضیلت کیا ہے. حضرات گرامی، امام صاحب نے جب پوچھا کہ بھائی استغفار کا کوئی فائدہ ہوا، کہنے لگے اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں دے دی، اللہ ذوالجلال نے دنیا کی ساری خواہشیں پوری کر دی، ایک خواہش باقی ہے، وہ بھی میرا اللہ پوری کر دے گا. وہ کون سی خواہش ہے؟ کہنے لگے نام سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل کا، پتہ نہیں وہ کہاں رہتے ہیں، جانے کے لیے جا نہیں سکتا، بس اللہ سے دعا ہے، اللہ سے میری یہ خواہش ہے کہ اللہ اس کا دیدار مجھے کروا دے. امام صاحب فرمانے لگے کہ آج اللہ نے وہ بھی تیری خواہش پوری کر دی. مجھے کوئی کام نہیں تھا، مجھے کوئی کام نہیں تھا، آج مجھے میرے اللہ نے، اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے، آج میرے اللہ نے میرے گھر سے نکالا اور آپ کے سامنے لا کے بٹھا دیا. وہ میں ہوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. حضرات و خواتین، قرآن کو پڑھا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. پڑھیے قرآن. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. پڑھیے قرآن. فرمایا جو قوم، جو لوگ میرے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، میں دنیا میں سزا ان کو یہ دیتا ہوں، ان کی روزی میں تنگ کر دیتا ہوں، ان کی معیشت کو میں تنگ کر دیتا ہوں. یہ دنیا کی سزا ہے جو ہمیں آج مل رہی ہے، اور قیامت کے دن میں انہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا. یہ بندہ اللہ کی عدالت میں کہے گا اللہ لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. اللہ آج کس جرم کی مجھے سزا تو نے دی ہے؟ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، میری نظر تھی. اللہ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. تیرے پاس میری آیات آئی، پڑھ کے سنانے والوں نے سنائی، بتلانے والوں نے بتلایا. فنسیتها، تو اسے بھول گیا، تو نے نظر انداز کر دیا، تو نے اگنور کر دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. آج کے دن میں بھی تجھے بھول گیا ہوں. بتلائیے پیارے اللہ، قیامت کے دن بھول گئے انہیں کون یاد کرائے گا؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.